کہ کتنے دروازے آپ نے خود اپنے ذہن میں اپنے لیے بند کیے ہوئے ہیں. وہ دروازے بند ہیں ہی نہیں, وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن اوور تھنکنگ کر کے, زیادہ سوچ کے آپ نے ان دروازوں کو, ان اپرچونٹیز کو, ان مواقعوں کو اپنے اوپر بند کیا ہوا ہے. آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک میجیشین تھا, جادوگر تھا, اور اس کا دعویٰ تھا کہ اسے کسی بھی جیل میں, کسی قید خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا. اس کو بیڑیوں سے باندھ دیتے, اس کو کسی جیل میں رکھتے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ جایا کرتا تھا, نکل جاتا تھا. جب اس نے یہ چیلنج کیا تو بڑی دور افتادہ کسی جگہ پر ایک جیل میں اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا یہاں سے بچ کے دکھاؤ. گئے, جا کے اس کو اس جیل میں بند کر دیا. اب جب وہ جادوگر جیل کے اندر گیا, ایک دنیا جیل کے باہر کھڑی تھی اور منتظر تھی کہ اس جیل سے یہ کیسے باہر آتا ہے, جبکہ یہاں پر پہرے بھی بہت زیادہ ہیں اور جیل کی جو اتھارٹیز ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ کوئی پرندہ بھی یہاں سے آسانی سے باہر نہیں آ سکتا. وہ جادوگر اس سیل کے اندر گیا اور اس جیل کے اندر پیچھے سے تالا لگا دیا گیا. اس نے اندر جا کے پہلے اپنا کوٹ اتارا, اور کوٹ اتارنے کے بعد اپنی بیلٹ کے نیچے سے ایک لوہے کی چھوٹی سی سٹرنگ نکالی, ایک دھات کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی تار نکالی جس کی مدد سے وہ تالے کھولتا تھا. اس کے بعد اس نے اس تالے کو کھولنا شروع کیا اس تار کی مدد سے. بڑی دیر تک لگا رہا لیکن وہ تالے کو نہ کھول سکا. 1 گھنٹے کے بعد اس کے چہرے پر بہت ہی پریشانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے, اور 2 گھنٹے کے بعد وہ ایسے لگتا تھا ہار مان چکا ہے, اور وہ کلیپسڈ ہو گیا, گر گیا. جیسے ہی اس کا بوجھ دروازے پر پڑا, دروازہ کھل گیا, کیونکہ وہ دروازہ در حقیقت بند تھا ہی نہیں. اور وہ جادوگر اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ دروازہ تو بند ہے کیونکہ یہ جیل ہے, اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں جیل سے نکل کے دکھاؤں گا. تو جیلر نے تو دروازہ بہت ہی مضبوط طریقے سے بند کیا ہوگا, بلکہ بہت ہی بڑے لوہار کو بلا کر اور بہت ہی بڑے تالے کو بڑے اچھے طریقے سے بند کیا ہوگا, اور وہ کوشش کرتا رہا اس تالے کو کھولنے کی جو در حقیقت بند ہی نہیں تھا. تو آپ یہ سوچئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس طرح کے کتنے دروازے آپ نے خود اپنے ذہن میں اپنے لیے بند کیے ہوئے ہیں. وہ دروازے بند ہیں ہی نہیں, وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن اوور تھنکنگ کر کے, زیادہ سوچ کے آپ نے ان دروازوں کو, ان اپرچونٹیز کو, ان مواقعوں کو, ان اچھی چیزوں کو اپنی طرف نہیں جا رہی. یاد رکھیے, بہت سے معاملات میں زیادہ سوچنا ان کو خراب کر دیتا ہے. وہ معاملہ اتنا تھا ہی نہیں کہ اتنا سوچا جاتا اس کے بارے میں جتنی دیر تک آپ سوچ رہے ہیں. پلاننگ از مسٹ, پلاننگ ضرور کریں, منصوبہ بنائیں, لیکن کس کام کی کتنی پلاننگ کرنی ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا. مارنا اپنے چوہے کو ہے اور پلاننگ آپ ہاتھی کو مارنے کی کر رہے ہیں. وسائل بھی ضائع ہوں گے, ہتھیار بھی بڑا چاہیے, جبکہ چوہا تو چھوٹی سی جوتی سے بھی مر جائے گا. بھائی کہتے ہیں کہ ایک عورت جو قیدیوں کو چھڑایا کرتی تھی, اس سے پوچھا کہ قیدیوں کو چھڑاتے وقت سب سے مشکل چیز کیا ہے آپ کے لیے. ظاہری بات ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے بہت سے کام کرنے ہوتے ہوں گے, لیجسلیشن ہوتی ہوگی, قانون ہوتا ہوگا, اندر جا کے پھر چھڑانا ہوتا ہوگا. اس نے جو کہا حیرت انگیز بات ہے, کہنے لگی کہ قیدی کو یہ سمجھانا کہ تم واقعی قیدی ہو یہ سب سے مشکل کام ہے, کیونکہ جب آپ کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے گا, ایک آدمی کو اپنی بیڑیوں سے, اپنی ہتھکڑیوں سے پیار ہو جائے گا, تو وہ کیسے آزاد ہوگا. بڑی مشہور بات کہی جاتی ہے نا کہ وہ بندہ گیا, اس نے دیکھا ایک بہت بڑا ہاتھی چھوٹی سی رسی سے بندھا ہوا ہے. ہاتھی چاہے پاؤں کو ہلکا سا ہٹائے, وہ رسی کیا پورے کمرے کو ہی ساتھ لے جائے, لیکن ہاتھی نہیں کچھ کر رہا. پوچھا گیا کہ اتنے بڑے ہاتھی کو چھوٹی سی رسی سے کیسے باندھ لیا آپ نے بھائی. کہنے لگا دیکھو, جب یہ ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں نا, یہ رسی ہم باندھ دیتے ہیں. چھوٹا ہاتھی اس رسی کو نہیں توڑوا سکتا, کوشش کرتا ہے نہیں توڑوا سکتا. پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, رسی وہی رہتی ہے. ہاتھی بڑا ہو گیا لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس رسی کو میں نہیں توڑوا سکتا, تو اب وہ رسی اس کے لیے پکا پھندا بن گئی. اسی طریقے سے ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور اس چیز کو پکا کر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اور وہ چیز ہمارے لیے پکا پھندا بن جاتی ہے جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے, کبھی کبھار اس ماؤنٹین کو آپ ہٹا نہیں سکتے,
اس کو ہٹا نہیں سکتے. جس طرح ایلون مسک نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے جو کمپیٹیٹو کمپنی ہے نا جس سے میں ڈرتا ہوں وہ گوگل ہے. تو جیف بیزوس نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو گوگل ایک ماؤنٹین ہے, پہاڑ ہے, پہاڑ کو ہٹایا نہیں جا سکتا, اس کو کلائم کیا جاتا ہے, اس کو سر کیا جاتا ہے, اس کے اوپر جایا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے یہ گھوڑے کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ گھوڑا ایک پلاسٹک کی کرسی سے بندھا ہوا ہے. گھوڑا چاہے تو اس کرسی کو دھکیل کے کتنی آگے لے جائے گا, لیکن مائنڈ ٹریپ, اس کا دماغ ٹریپ ہو چکا ہے کہ اس رسی کے ساتھ میں بندھا ہوا ہوں, میں کہیں نہیں جا سکتا. تو موضوع ہے اوور تھنکنگ, حد سے زیادہ سوچنا. یہ کوئی ماضی کا واقعہ تھا یا کوئی سانحہ تھا یا کوئی حادثہ تھا یا مستقبل کا کوئی سپنا یا ڈر ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے جا رہے ہیں, اس کو پکا رہے ہیں. مسئلہ ہے نہیں یا گزر چکا ہے, لیکن آپ سوچ کے اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں. اور یہ حد سے زیادہ سوچنا, اسی کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں. اور ماہرین نفسیات کے مطابق یہ اوور تھنکنگ بہت سی نفسیاتی امراض کی وجہ بن سکتا ہے. دیکھیں سوچنا انسان کی فطرت ہے, تھاٹس آر آلویز دیئر. انسان کھا رہا ہے, پی رہا ہے, جا رہا ہے, سوچ رہا ہے, ہر وقت سوچ رہا ہے. لیکن کیا سوچنا ہے, کتنا سوچنا ہے, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک ہنر ہے. اب آپ نے الماری کھولی ہوئی ہے جناب, اور کپڑے کون سے پہننے ہیں اسی بات پر آدھا گھنٹہ لگا دیں, یہ تو غلط بات ہے نا. پلاننگ کتنی کرنی ہے, یو ہیو ٹو گو فار اٹ, یو ہیو ٹو ماسٹر دس ایکٹ. اگر آپ کو اپنی سوچوں کی طاقت کا اندازہ ہو جائے نا, آپ کبھی برا نہ سوچیں. اور اگر آپ کو اپنے الفاظ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے نا, آپ برا نہ بولیں. تھاٹس اینڈ ورڈز آر سپر پاور. یہ دماغ کو کھلا چھوڑتے کیوں ہیں؟ یہ کھلا چھوڑنے والی چیز نہیں ہے. یہ دماغ کو اگر کھلا چھوڑا جائے نا, پنگ پونگ کی گیند دیکھی چھوٹی, ایسے مارتے ہیں پورے کمرے میں گھومتی ہے, اس طرح یہ دماغ ہو جاتا ہے. 5-6 سال کے بچے کی طرح نا اچھلتا کودتا کہاں چلا جائے گا. اس کے اوپر سٹینڈ گارڈ بیٹھے, اس کے اوپر کیا چیز اندر جا رہی ہے, اس کو اجازت دیں. جتنا سوچنا ہے جتنا نہیں سوچنا. دیکھیں کھلا چھوڑ دیں گے تو مثال اس کی زمین کی لیں. اگر آپ کسی زمین کو کھلا چھوڑ دیں, وہاں جڑی بوٹیاں اگائیں گی, گند پھیل جائے گا. اگر اس زمین پہ گندم اگانی ہے نا, ویٹ فصل اگانی ہے, تو محنت کرنی پڑے گی, ہل چلانا پڑے گا, خیال رکھنا پڑے گا, کھاد ڈالنی پڑے گی, سورج کی روشنی پہنچنی کہ نہیں, کوئی جانور اندر جا رہا ہے کہ نہیں, اور اب اس جگہ پر فصل اگے گی جس کا آپ کو ریٹرن ملے گا. سملر از ود یور برین. اگر آپ کو دماغ سے بھی صحیح ریٹرن لینا ہے تو دماغ کو کھلا نہ چھوڑے, بو آ جائے گی اس میں. بزرگان دین اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچا کرتے تھے, شکر ادا کرنا اللہ کی رحمتوں کا. اس حوالے سے ان کا ذہن ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے, وہ یہ سوچتے اور اسی طرح ان کی زندگی گزر. اینڈ اوور تھنکنگ اسپیسیفکلی مینس دیٹ یو آر کنسنٹریٹنگ اونلی آن دا پرابلمز, ناٹ آن دا سولوشن. اوکے, وین یو آر تھنکنگ unbridled, think 20% about the problem and 80% about the solution. آپ اوور تھنکنگ کب کر رہے ہیں؟ جب آپ سوچ رہے ہیں اور زیادہ سوچ رہے ہیں مسئلے کے اوپر, حل کی طرف نہیں آ رہے. دیکھیں سوچنا تو ہے اور سوچنا چاہیے بھی, فیزیبلٹی بنتی ہے نا. آپ نے فلاں کاروبار کرنا ہے, کس چیز کا کاروبار کرنا ہے, آپ کی مہارت کس میں ہے, کتنی ایکوٹی آئے گی, کتنا کیپٹل آئے گا, کتنا سرمایہ آئے گا, آپ کا کمپیٹیٹر کون سا ہے, دکان کون سی لینی ہے, اس میں رنگ کون سا کرنا ہے, کون سا اکوپمنٹ رکھنا ہے, کس جگہ کیا چیز سجانی ہے, سیل مین کون ہوگا, سب کچھ سوچنا ہے. لیکن صرف مسئلے کو تو نہیں سوچنا نا, رک جائے اور اب مسئلے کے بعد حل کی طرف آئیں کہ چیزوں کو سولو کیسے کرنا ہے. اور ہاں, اوور تھنکنگ نہ کریں, استغفار کریں. زیادہ سوچنے سے مسائل بڑھتے ہیں, استغفار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں.